السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وعد المحافظین علی الصلاة اجرا عظیما وعد لهم فی جنات الفردوس نعیما مقیما واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ الْمُصَلِّينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد۔ محترم ناظرین، ابھی آپ جو کلپ دیکھنے جا رہے ہیں، اسے دیکھ کر، اسے سن کر آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ مولانا گمن کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی۔ یعنی جو بات وہ کہتے ہیں آگے جا کر اس کا ہی رد کرتے ہیں، یا جو بات ابھی رد کیے ہیں آگے جا کے اسے ہی ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا علمی معیار، ان کی سمجھ، ان کی عقل۔ اور جو لوگ ان جیسے لوگ پر فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثیما او کفورا، ناشکریہ گناہگار لوگوں کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں حجت مانتے ہیں، انہیں اپنا سر کا تاج بناتے ہیں، وہ ایک سنگین غلطی پر ہے، بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کا بھائی ندیم خان آپ سے مطالبہ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے، تاکہ آپ کو مفید آڈیو ویڈیوز حق و باطل کی لڑائی میں باطل کو رد کرنے کی، حق کو ثابت کرنے کی ملتی رہے۔ تو آئیے مولانا گمن کے شبدی بازیوں میں سے، دھوکوں میں سے، مغالطوں میں سے ایک مغالطہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ غیر مقلد کہتے ہیں سعودیہ والے بھی تو رفع دین کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ سعودیہ والے مجتہد۔ دیکھیے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب پہلے ایک مسئلہ گڑھ لیتے اور پھر اس پر پوری کتاب لکھتے۔ ان کی ان پڑھ لا علم جاہل عوام کو یہ ایسے جھانسے دھوکے میں رکھتے ہیں، جو بات اہل حدیث کہتے ہی نہیں ہیں، جو اہل حدیث کا اصول ہی نہیں ہے، اس کو اہل حدیث کی طرف منسوب کر دیتے ہیں پہلے، اب اس پر کتاب لکھے جائیں گے۔ ایک مسئلہ گڑھ لیے، اب اس پر کتاب لکھیں گے۔ اب مسئلہ کیا گڑھے؟ ہاں، کہ اہل حدیث کہتے ہیں، پہلی بات تو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کا نام نہیں لے بولے، غیر مقلد کہتے ہیں کہ سعودی والے رفع الدین کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ اہل حدیث کا یہ اصول کہیں پڑھے آپ نے کہ جو سعودی والے کریں گے وہ ہم کریں گے؟ بلکہ یہ اصول خود ان کا ہے کہ جب ان کا مذہب ثابت نہیں ہوتا تو یہ کیا کرتے تھے کہ سعودی میں بھی تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اصل میں غیر مقلد یہ ہے، اہل حدیث غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد ہی غیر مقلد ہوتا ہے۔ اس کا زندہ ثبوت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی ہمارا اصول، ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں کہ ہم رفع الدین اس لیے کرتے ہیں کہ سعودی والے کرتے ہیں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب شروع میں ہی ایک بوٹی ہنڈی میں سے نکالی گئی اور وہ بوٹی ہی گلی نہیں، سخت پتھر لگی، تو ہنڈی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کتنی خطرناک غلطیاں کیے ہیں، وہ آپ آگے سنتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ پہلا دھوکہ آپ جھوٹ سمجھ لیے، غیر مقلد کہتے ہیں سعودی والے رفع الدین کرتے، ہم کیوں نہیں کریں؟ ہم نے کب کہے کہ سعودی والے رفع الدین کرتے اس لیے ہم کرتے؟ ہمارا اصول پھر سے سماعت فرما لیجئے، قرآن اور حدیث، جب حدیث میں آ گیا ہے تب ہم کرتے ہیں۔ سعودی دلیل آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ کی بات مانتے ہیں، یہ بالکل ایسے، یہ بات سمجھنا، ایک بندہ بیمار ہو
اور وہ چلا جائے ڈاکٹر MBBS کے پاس، وہ اس کو دوائی دے، اور دوسرا بندہ بیمار ہو اور وہ چلا جائے عطائی ڈاکٹر کے پاس اور دوائی ایک ہی دیں، حکومت MBBS ڈاکٹر خلاف پرچہ کاٹے گی عطائی کے پاس؟ کیوں؟ دوائی تو دونوں نے ایک دی ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو حق تھا، اس کو حق نہیں تھا. سعودی والے رفع دین کرتے ہیں، مجتہد امام احمد کی بات مانتے ہیں، یہ رفع دین کرتے ہیں، کسی امام کی بات نہیں مانتے. اور جو آدمی مجتہد ہو اس سے خطا ہو جو پھر بھی قبول کر لیتے ہیں، اور جو مجتہد ہے وہ ٹھیک ہو تب بھی قبول نہیں کرتے. تو ان کا معاملہ اور ہے. دیکھا آپ نے ایک ایسا اصول بیان کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے مولانا گمن کا تعلق قرآن و سنت، قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے رسول سے کہیں تک نہیں ہے. جو اصول انہوں نے بنایا، جو کہانی انہوں نے بنائی، جو مثال انہوں نے گڑھی ہے، اس مثال، اس اصول میں یہ خود پھنس گئے. کہتے ہیں کہ ایک ہی دوائی MBBS دے اور ایک ہی دوائی ایک عام آدمی دے تو حکومت فائن کس پہ مارے گی؟ جو MBBS نہیں ہے، جو سند یافتہ نہیں ہے. پرچہ کس پہ کاٹے گی؟ جو عطائی ہے نا. اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ رفع الدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے ہم کرتے. تو MBBS والے کون ہوئے؟ اہل حدیث ہوئے. اب ان کے مقابلے میں کوئی امام حنبل کو پیش کرے، کوئی امام شافعی کو پیش کرے، کوئی امام ابو حنیفہ کو پیش کرے، جو کوئی امام مالک کو پیش کرے، تو وہ کون سے ہو گئے؟ وہ عطائی والے ہو گئے، اور حکومت ان کے خلاف پرچہ کاٹے گی. یعنی اللہ رب العالمین ان کو سزا دے گا، ان کے خلاف پرچہ کٹے گا. امام الانبیاء کون ہے؟ امام حنبل ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امام حنبل کی بات پہ اہل حدیث چلے، یہ تو اہل حدیث کا اصول ہے ہی نہیں، یہ تو مقلدین کا ہے، اور وہ مقلدین آپ ہو، آپ کی جماعت ہے. تو آپ نے دیکھا کتنی صفائی کے ساتھ پہلا دھوکہ دیے کہ اہل حدیث کے نام سے ایک فرضی مسئلہ گڑھ لیے، پھر دوسرا دھوکہ ایک ایسا اصول بیان کیے کہ جس کی زد میں وہ خود آ گئے. جیسے میں شعر پڑھا تھا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا خدا کرے کچھ نہ سمجھے کوئی، ہے نا. اسی طرح کی بے شمار غلطیاں انہوں نے آگے کی ہیں. بس سماعت فرماتے جائیے دل پر پتھر رکھ کے اور گنتے جائیے کہ ابھی تک انہوں نے 2 شدید غلطیاں کی ہیں. سعودیہ والوں کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ جب سعودی والوں کی بات کریں نا تو 2-4 سوال آپ بھی کیا کریں، ان سے پوچھا کرو کہ یہاں بھی جھانسا اور دھوکہ دیکھیے. یہ تیسرا دھوکہ ان کا، تیسرا جھانسا ہے، تیسرا مغالطہ ہے. اے تبلیغ جماعت والو، اے دیوبند کے مقلدو، سن لو، تمہارا دین دھرم قرآن حدیث نہیں، جھانسا دھوکہ اور مغالطہ ہے. کیا کہتے ہیں یہ حضرت کہ اگر وہ آپ سے سوال کرو تو آپ بھی 2-3 سوال کر لیا کرو. یعنی یہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سوال نہیں کرتے، ہم دلائل دیتے ہیں. سوال غیر مقلد کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ. یہ تو ایسا ہے دن دہاڑے جھوٹ، جبکہ مقلدین کو سوال کی دکان بنانے والے یہ لوگ ہیں کہ اہل حدیث کو دیکھتے کے ساتھ ہی ان کے سوالات چالو ہو جاتے ہیں. بھینس کیسے حلال ہے، تقلید کیسے شرک ہے، جو خود یہ آگے کریں گے. بھینس کیسے حلال ہے، تقلید کیسے شرک ہے، اور حرام کیا ہے. مطلب اس طریقے کے سوال کرتے رہیں گے، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ. سوال کی دکان بن جاتے ہیں یہ خود، اور اپنی عوام کو بنا کے رکھے ہیں سوال کی دکان. اور اب اس پر ترا کیا کہتے ہیں، 2-4 سوال آپ کر لیا کرو. یعنی ان کی عوام بھی کتنی بے حس، کتنی بیوقوف، کتنی کم علم، کتنی کم عقل ہے کہ وہاں جھنڈ کے جھنڈ بیٹھا رہتا ہے. لیکن میرے خیال سے عقل ہی سلب کر لی گئی ہے. ان کی عقل ہی سلب کر لی گئی ہے کہ سامنے بیٹھنے کے بعد بھی انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا عالم، کیا تمہیں جادو کر دیا جاتا ہے، نظر بندی کر دی جاتی ہے، اس کا تم غور کرو. رکیہ کر کے ان کی محفلوں میں جایا کرو. ہو سکتا ہے تم پر جادو جنات چھوڑ دیے جاتے ہوں، نظر بندی کر دی جاتی ہے، عقل تمہاری سلب ہو جائے، تم کو غلط بات صحیح لگے، صحیح بات غلط لگے. شبدہ بازی، مغالطے بازی. آئیے سنیے. سعودی عرب والے تو جمعے کی اذانیں 2 دیتے ہیں، تم 1 کیوں دیتے ہو؟ اچھا یہ سوال سکھا رہے کہ سعودی والے جمعہ کی اذان 2 دیتے ہیں، تم کیوں دیتے ہو؟ تو بھائی 2 اذان کے ہم منکر کدھر ہیں؟ پہلی بات تو ان کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ 2 اذان تو اہل حدیث بھی دیتے ہیں. جھگڑا تو تیسری اذان کا ہے، اختلاف تو تیسری اذان کا ہے. 2 اذان تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی دی جاتی تھی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں دی جاتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں دی جاتی تھی.
حضرت عثمان اور سب کے زمانے میں دیا، آج تک دی جا رہی ہے. جو چیز رائج ہوئی تھی، چالو ہوئی تھی، وہ تیسری اذان تھی. اگر نہیں پڑھا ہے مولانا گمن نے تو صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں یہ حدیث پڑھ لے. اور مزیدار بات ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی کا نام یزید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تیسری اذان حضرت عثمان نے زورہ کے بازار میں دلوائی. تو بھائی جھگڑا تیسری اذان کا دوسری اذان کا نہیں. اور ہم تیسری اذان کے بھی منکر نہیں ہیں. سعودی والے تو اس لیے دلاتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کی وہاں سنت چالو تھی، ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے وہاں کے لیے خاص. وہ یہ نہیں بولتے کہ یہ سنت پوری دنیا میں رائج کرو، اور جو نہیں دیتا ہے اس کو وہ غلط بولتے ہیں. اگر غلط بولتے ہیں تو آپ سعودی سے دلیل دو کہ وہ یہاں کے اہل حدیثوں کو غلط بولتے ہوں. تو ہم دوسری اذان کے یا تیسری اذان کے منکر نہیں ہیں، بلکہ جس سبب کے طور پر اذان دی گئی تھی، تیسری آواز پہنچانے کے لیے بازار میں، کہ چلو جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے، آواز پہنچانا ہے، لوگوں کو معلوم پڑ جائے، ان کے علم میں آ جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ سبب آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں آ کر ختم ہو گیا. اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی مائک وغیرہ نہیں تھے کہ آواز دور تک پہنچا دی جائے. اتنی مساجدیں نہیں تھی کہ جگہ جگہ مسجد و اذانیں ہوں میناروں سے تو بازاروں میں لوگوں کو پتہ چل جائے. آج تو بازار میں ایک مسجد ہوتی ہے، اس میں لاؤڈ اسپیکر لگا رہتا ہے، تو 1 کلومیٹر کے ایریا میں چاروں طرف پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ مسئلہ وہاں نہیں تھا. اگر یہ صورتحال آج بھی پیدا ہو جائے تو ہم اس کے قائل ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ ہوتا بھی ہے. میں نے دیکھا ہوں ایسی مساجدوں میں جو کہیں ایک آدھ اہل حدیث مسجد ہے اور نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور لوگوں کے علم میں نہیں ہے، لائٹ چلی گئی، تو کیا کرتے ہیں، خبر پہنچا دیتے ہیں کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ اذان ہو گئی. اچھا، حضرت عثمان نے مسجد میں تیسری اذان نہیں دلائی تھی، مائک بند کر کے امام کے کان کے پاس ہی نہیں دلائی تھی. دیکھ، ہماری بات کی تائید ان کے عمل سے ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں، تیسری اذان مائک بند کر دیتے ہیں. پہلی اذان ان کے وہاں مائک میں ہوتی ہے، دوسری اذان جو حضرت عثمان کی بولتے ہیں یہ، اس میں یہ مائک بند کر دیتے ہیں اور امام کے پاس ممبر کے پاس بیٹھ کے کان میں دیتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے بھائی؟ حضرت عثمان نے بازار کے لوگوں کو خبر دینے کے لیے گئی تھی کہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ. اب آپ کے وہاں ممبر پر بیٹھ کر آپ کے امام صاحب کو بول رہے ہیں بھائی جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ. ان کو علم نہیں ہے، سو رہے ہیں کیا مسجد میں وہ؟ تو اصل میں اسی لیے مائک بند کرتے ہیں کہ مقصود آواز پہنچانا ہی تھا، اور آواز تو پہلی اذان میں پہنچ چکی ہے جو مائک میں ہوئی تھی. اب دوسری مائک بند کر کے دے رہے ہیں تو ہماری بات کو ثابت کر رہے ہیں. تو ایسے حالات آج بھی پیدا ہو جائیں، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں لائٹ کا پرابلم ہر جگہ گاؤں کھیڑوں میں رہتا ہے، اور مائک بند ہو جائیں اور ایسی صورت حال ہو تو آپ آج بھی عمل کر سکتے ہیں. ہم اس کے منکر نہیں ہیں. وہ اسباب، وہ سبب ابھی ختم ہو گیا ہے تو اس کی جگہ مائک آ گئے ہیں، انہوں نے لے لیا، آواز پہنچ جاتی ہے. جی ہاں، سمجھے؟ اب آئیے آگے اور دیکھیے. جی پوچھ لو گے؟ بولو نا، پوچھ لو گے؟ ان سے پوچھو سعودی عرب والے تو نماز اپنا رومال سر پہ لے کے پڑھتے ہیں، تم ننگے کیوں پڑھتے ہو؟ پوچھ لو گے؟ دیکھا، یہ سوال کا تعلق بھی پہلے اصول سے ہی ہے کہ بھائی جب ہمارا یہ دعویٰ دلیل، ہمارا یہ دعویٰ اور اصول ہے ہی نہیں کہ جو سعودی والے کریں ہم وہ کریں گے. ہمارا اصول دعویٰ یہ ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں ہو. اب حدیث میں ہے کہ بنا ٹوپی کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ٹوپی پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو بھی سعودی کو بعد میں لا کر سعودی کا حوالہ دے کر سوال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوف عوام کو اور بیوقوف بنانا ہے، اور بھولی بھالی عوام کو جو فری بیٹھی تھی کہیں وہ قرآن حدیث سیکھ کے دین سمجھنے نہ لگ جائے، ان کو بیوقوف بنا کر اس طرح کام پہ لگا دینا ہے کہ جاؤ سوال پوچھو جاؤ. یہ بہت بڑی چالاکی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے. یہ بہت دور اندیشی ہے صوفیوں کی کہ ایک مسلمان اگر وہ خالی بیٹھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے گا. تو اس کو کتاب و سنت سے بدزن کیسے کرنا ہے؟ ایسے کہ تو کتاب و سنت سمجھ مت، بلکہ جا کے الجھ. اچھے بھلے مسلمانوں کو انہوں نے جھگڑالو بنا کے چھوڑ دیا. آئیے اس طرح کے دھوکے اور سماعت فرمائیے. سعودی عرب والے تراویح 20 پڑھتے ہیں، تم 8 کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھا آپ نے، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ. سعودی والے 20 پڑھتے ہیں تو 8 کیوں پڑھتے؟ سعودی والے کب 20 پوری سعودی والوں نے کبھی پورا مہینہ 20 پڑھی ہی نہیں، بلکہ پورا مہینہ دیکھا جائے گا تو انہوں نے 20 دن 2 رکعت 10 جماعت کی کراتے، اور آخری 10 دن 3 جماعت کراتے ہیں، یعنی 30 رکعت. تو 30 رکعت کا تذکرہ کبھی کرتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں ان کا دھرم باطل ہو جائے گا. کیونکہ دلیل یہ سعودی سے لاتے، ہم نہیں لاتے. ہماری دلیل سعودی نہیں ہے کہ وہ سعودی والے 2 جماعت کرا رہے تو ہماری دلیل بن جائے.
دو جماعت کرائی جا سکتی ہے، اور دو جماعت کرانے کے بعد اگر 2 رکعت کی 2 جماعت کرائی جائے گی تو رکعت 2 ہی رہے گی، وہ کبھی بھی 4 رکعت نہیں ہوگی۔ جیسے جمعہ کی 2 جماعت کرا دے آدمی تو 2 رکعت کی 2 جماعت ہوگی تو 4 نہیں بنے گی، 2 ہی۔ عیدین کی کرا دے تو 2 ہی رہے گی، 4 نہیں رہے گی۔ ایسے تراویح کی وہ 10 رکعت کر کے 5 جماعتیں بھی بنا دے تو وہ رہے گی 10 رکعت ہی۔ یعنی حضرت عائشہ کی حدیث صحیح مسلم کی تہجد کی حدیث، جسے یہ بولتے ہیں تہجد کی حدیث ہے۔ تو سعودی والے صحیح معنوں میں کبھی 20 رکعت پڑھتے ہی نہیں، جو ان کے مطابق ہے کہ سعودی 20 رکعت سنت ہے، اجماع ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ جماعت کراتے ہیں، اور وہ بھی 20 دن، آخری کے 10 دن تیسری جماعت بھی ہوتی ہے، تو وہ چھپا لیتے ہیں یہ۔ تو سعودی والے کے عمل سعودی والوں کے مطابق ان کے عمل ہیں، وہ بھی آدھے ادھورے۔ وہ سعودی والے کچھ اور کر رہے ہیں، یہ اپنی کم علمی ناسمجھی میں کچھ اور کر رہے ہیں، اور بولے سعودی والے ایسا کرتے ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال تو ہمارا ہے کہ سعودی والے ایسا کر رہے ہیں کہ 10 رکعت کی 3 جماعت آخری عشرے میں کراتے ہیں، تم تو کراتے ہی نہیں، پھر تم کیوں بولتے سعودی میں 20 ہوتی ہے؟ دیکھا آپ نے؟ تو ان کی عوام اصل میں یہ چیزیں سمجھ نہ جائے، ان کی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا جائے کہ ان کو آرام سے بیٹھنے مت دو، ان کو سمجھنے مت دو، ان کو کیا کرو، ان کو جھگڑالو بنا دو، ضدی بنا دو، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دو۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب دل میں بغض، جلن، حسد، نفرت آئے تو آدمی حق بات نہیں سنتا، اپنے بھائی کی بات نہیں سنتا، اہل حدیث کی کدھر سنے گا؟ تو یہ اصل میں ان کے علماء ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے پہ معمور ہوئے ہیں، اور بیوقوف عوام، لا علم عوام، کم عقل عوام نہیں سمجھتی۔ آئیے سنیے ایک اور۔ لوگ سعودی عرب والے 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، تم 1 کیوں کہتے ہو؟ پوچھو۔ سعودی والے امام احمد بن حنبل کے مقلد ہے، تم تقلید کو شرک کیوں کہتے ہو؟ یہ بھی وہی بات تھی کہ جیسا پہلے ایک مسئلہ گڑھ لینا، پھر اس پر پوری کتاب لکھنا، اور سعودی والوں کو دلیل بنا لینا۔ سعودی والی دلیل ہے ہی نہیں، ہماری کتاب و سنت دلیل ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق بات آئے گی تو لی جائے گی، ورنہ نہیں لی جائے گی۔ تو پھر سعودی والے یہ کرتے وہ کرتے، ہمیں کیوں بتاتے؟ وہ امام حنبل کے مقلد ہیں، یہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بول دیا۔ کوئی بھی کسی ایک خاص امام کا کبھی مقلد رہا ہی نہیں ہے، کسی ایک خاص امام کے تقلید کا تصور کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ یہ مولانا گمن کی کم علمی، کم فہمی، ناسمجھی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نہ حنفی کا بھی ایک امام کا مقلد رہا ہے، نہ مالکی، نہ شافعی، بلکہ ایک مذہب کے مقلد ہوتے ہیں۔ جیسے امام حنیفہ کی بات بھی لی جاتی ہے، امام یوسف کی بھی لی جاتی ہے، امام محمد کی بھی لی جاتی ہے، عبداللہ ابن مبارک کی بھی لی جاتی ہے، دوسرے ائمہ کی بھی لی جاتی ہے حنفیوں میں۔ تو ایک مذہب کے مقلد ہوتے ہیں، شخصیت کے مقلد نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دیکھا یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ جو مولانا گمن نے یہاں دیا۔ کیا؟ کیونکہ آپ یہ بات سمجھ لے، جو آدمی یہ تصور رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کو یہ حق ہے کہ پورا دین اس سے لیا جائے، اس کو خاص کر دیا جائے، اسے ایک سمجھا جائے کہ اسی سے پورا دین لیا جائے گا، تو گویا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، کیونکہ درجہ صرف نبی کا ہے، امتیوں کا درجہ نہیں ہے۔ اسی لیے اہل حدیث کا اصول ہے کہ ہم ہر امام کی بات مانتے ہیں۔ اب یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ختم نبوت کا رجحان، یہ ختم نبوت کی تصور کون پھیلا رہا ہے؟ مولانا گمن۔ کس کو پھیلا رہا ہے؟ اتنی ساری عوام کو۔ قادیانیت کی طرف کون لے جا رہا ہے؟ مولانا گمن۔ کیسے لے جا رہا ہے؟ آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کتنا بڑا جھوٹ، جس کا دنیا میں وجود نہیں ہے تقلید شخصی کا، وہ کروا دے رہا سعودی میں۔ اب ہاں، تراویح پہ ایک بات رہ گئی تھی کہ اب یہ پرانی ویڈیو ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ 2 سال سے وہاں تراویح وہی 8 رکعت ہو رہی ہے، 10 رکعت۔ حضرت عائشہ کی جو حدیث تہجد والی ہے، 2 رکعت کر کے 5 بار پڑھتے، ایک فطر پڑھتے، تو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اب تو 10 ہی رکعت ہو رہی ہے 2 سال سے۔ تو اب کیوں نہیں کہتے کہ سعودی والے اہل حدیث کے مطابق ہو گئے؟ اب کیوں نہیں کہتے کہ سعودی والوں کا کوئی اہل حدیث سے اختلاف نہیں رہا، اور سعودی والے ان کے موافق ہوئے ہی نہیں؟ کیونکہ یہ تو کہتے 20 رکعت سے کم ہوتی ہی نہیں تراویح، 20 رکعت سے کم تراویح ہوتی نہیں۔ اب سعودی 10 کرا کے ثابت کر دیا کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ ان کا شدید اختلاف سعودی عرب سے ہے، یہ آج تک اپنی عوام کو ایسی طرح کے دھوکے دے رہے ہیں، ایسی طرح کی جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، اور کتنا جھوٹ بولے ہیں آئیے سنیے۔ مدینہ منورہ مسجد نبی میں امام ابو حنیفہ کا نام بالکل روزے کے سامنے لکھا ہوا ہے، کو تم بھی اپنی مسجد میں لکھو امام ابو حنیفہ کا نام، نہ لکھا ہو جو سزا چور کی وہ میری ہے۔ دیکھا، اسے کہتے جادو، مغالطہ، دھوکہ۔ جادوگر کیسے نظر بندی کر کے ہاتھ سامنے دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی ایک اس طرح کا دھوکہ ہے اتنے عوام کو۔ کیسی اندھی عوام بولی سبحان اللہ۔
اب تھوڑا تاریخ بھی پڑھ لیا کرو یار، صرف فضائل اعمال پڑھ پڑھ کے تمہارے دماغ کن ہو گئے. کبھی تاریخ پڑھو تھوڑی سی. سعودی عرب نے وہ نام نہیں لکھایا، وہ نام تمہارے ترکیوں نے لکھایا تھا. ترکیوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہاں پر بہت ساری جو چیزیں رائج کی ہے وہ ترکی حکومت تھی اس نے کی تھی، سعودی عرب نے نہیں کیا ہے. اور ترکی تو صوفیوں کے زیر اثر تھے، زیر تسلط تھے. تو یہ صوفیت کی طرف عوام کو لے جاتے ہیں. جیسا میں نے اپنی بارہا آڈیو میں کہتا ہوں کہ صوفیت اسلام کے لیے سب سے بڑا، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا ہے. اب یہ کام ترکی کر رہے ہیں، پکی قبریں ترکیوں نے بنائے، وہ گنبد ترکیوں نے بنائے. ساری خرافات اور بدعت اور شرک و ایجاد کرنے کے کام وہاں پر ترکیوں نے کیے تاکہ ان کو دلیل بنا کے لوگ یہاں کفر و شرک و بدعت کریں. اور یہ الزام کس کو دے رہے ہیں؟ اہل حدیث کو، سعودی کو. سعودی نے نہیں بنائے. مولانا گنبد اصل میں بہت کم علم آدمی ہے، بہت محدود علم ہے اس کا. اتنا محدود علم ہے جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، ویسا ہی محدود علم ہے. آئیے اسی طرح کی بے شمار غلطیاں آگے سماعت فرمائیے. آپ جائیں مسجد نبی میں، اس کونے میں روزہ ہے، روزے مبارک کے پیچھے وہ جو چھتریاں بنی ہیں نا، بالکل روزے پیچھے ایک چھتری، پھر دوسری چھتری، پھر پیچھے برآمدہ ہے. اس برآمدے کے پہلے ستون کے اوپر لکھا ہے نعمان بن ثابت، دوسرے پہ لکھا ہے مالک بن انس، تیسرے پہ لکھا ہے احمد بن حنبل، چوتھے پہ لکھا ہے محمد بن ادریس. انہیں کو سعودیہ والوں کو مانتے ہو، اپنی مسجد میں چاروں اماموں کا نام لکھو. پتہ چلے سعودیہ والوں کو تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے. سعودیہ والے ہمارے مقلد بھائی ہیں، وہ تمہارے مشرک بھائی نہیں ہیں. دیکھا آپ نے پہلی بات یہ بھی ایک ویسے ہی دھوکہ تھا کہ پہلے ایک جھوٹ مسئلہ اہل حدیث کی طرف گڑھ دو اور پھر اس پر پوری کتاب لکھو کہ تقلید کرنے والا مقلد مشرک ہوتا ہے. بھائی یہ کون بولتا ہے؟ یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ تقلید شرک ہے. یہ ہمارا مطلقاً دعویٰ ہے ہی نہیں اور یہ ہم بولتے بھی نہیں ہیں. لیکن چونکہ ان کی ان پڑھ عوام کو ان کو اپنے جھانسے میں رکھنے کے لیے اس طرح کے دھوکے مغالطے جھانسے دے نہیں ہیں. اب ان چار باتوں کی دلیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کام ترکیوں نے کیا ہے، صوفیوں نے کیا ہے، حنفیوں نے کیا ہے، نہ کہ کس نے کیا ہے؟ سعودی نے. کیونکہ سعودی کے بادشاہ کا تو ابھی وہ آیا تھا کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت ہے، آیا تھا ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی. کس بات کی دلیل ہے کہ یہ حنفی صوفیوں نے کیا؟ کیونکہ چاروں اماموں کے نام انہوں نے لکھے، چاروں خلیفاؤں کے نام نہیں لکھے. اب کوئی مقلد ہی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے تاکہ اپنے مذہب کو ثابت کرے. جس طرح انہوں نے 4 مصلے بنا دیے تھے، وہاں پر 4 مصلے تھے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 4 مصلے ان کنہوں نے بنائے تھے؟ ان ترکیوں نے، ان صوفیوں نے. تو یہ نام بھی کن نے لکھے ہیں؟ ان ترکیوں صوفیوں نے، نہ کہ سعودی نے. تو یہ ایک اور دھوکہ، ایک مزید دھوکہ، دھوکے پر دھوکہ، دھوکے کی دکان، دھوکے کی مکان، دھوکے کی فیکٹری، دھوکے کا گوڈاؤن، اور کیا کیا بولوں میں آپ کو، بس سنتے رہیے. مقلد تو مشرک ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سعودیہ والوں کے نے تو روزہ محفوظ رکھا ہے اور تم اپنی کسی مسئلے میں روزے کی تصویر ہی دکھا دو. غیر مقلد اپنی کتاب پہ روزے کی تصویر بھی نہیں بناتا. سعودیوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے روزے کو. یہ بھی اصل میں ان کی جاہل عوام کا، جب تک بیوقوف لوگ زندہ ہیں مولانا گنبد جیسے عقل مند کھاتے رہیں گے. جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور 4 مصلے توڑے گئے تھے تو سعودی علماء نے یہ گنبد ہٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا. تب انہوں نے بہت شور مچائے تھے، پوری دنیا نے بہت شور مچایا تھا. اگر وہ سنبھال کر رکھتے تو اس کو ہٹانے کا پلاننگ کیوں کر لیتے؟ تب تو انہوں نے خوب جھگڑا کیے تھے. آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ لگ رہا ہے دیوبندی بریلویوں نے خوب چلم چوٹ کیے تھے، نہیں ہم نہیں ہٹانے دیں گے. اور پھر یہ دھوکہ کہ انہوں نے سنبھال کر رکھا ہے. کتنا یعنی دن دہاڑے لال مرچی آنکھوں میں ڈال دی جا رہی ہے، دن دہاڑے. ہاں انہوں نے ہٹایا کیوں نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. اصل میں ہٹانے میں اور نہیں ہٹانے میں زیادہ فتنہ کس میں؟ وہ روزہ بنائے ترکیوں نے، یہ امت میں بدعت و خرافات کا ذریعہ یا اسباب پیدا کیے یا لوگوں کو قبر اور قبے بنانے کا سبب دیے کہ انہوں نے ترکیوں نے، سعودی نے نہیں دیا. ان صوفیوں نے، ان حنفیوں نے دیے. اب سعودی علماء بڑے ذہین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تراویح میں اگر ہم ایک جماعت کرائیں گے تو یہ حنفی لوگوں کو جھگڑالو ہوتے ہیں، تو جھگڑا کرنا سکھا ہی رہا تھا نا. جاؤ تم بھی بھیڑو سوال کرو، سیکھو مت، سوال کرو جاؤ. ان کو یہ بنا کے سکھایا جاتا ہے، ایسے ان کو اکسایا جاتا ہے. تو بڑے ذہین ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کا توڑ نکالے تھے کہ 10 رکعت کی 2 جماعت کر دو تاکہ ان کے منہ میں لالی پاپ رہے، خوش ہو جائے. کوئی آج تک خوش ہے؟
ایسے ہی انہوں نے اس پر غور و فکر کیا تو بولے اگر ہم روزہ ہٹائیں گے تو بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قبر بھی کھل جائے گی، اور پھر جیسے آج کل حملوں کے خطرے وغیرہ رہتے، وہ کم سے کم اس سے وہ محفوظ تو ہے. اور روزہ ہٹانے کے بعد یہ الگ اس بات کو بنا کر سعودی کے خلاف فتنہ برپا کریں گے. تو ان سارے فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے نہیں ہٹایا، ورنہ وہ تو ہٹانے جا رہے تھے، تم ہی چلا رہے تھے. تمہاری عوام کو تم جاہل سمجھتے ہو، اہل حدیث تھوڑی ہیں. اور سعودی والے روزے کی حفاظت کر رہا ہے، سعودی والے نہیں ہیں. سعودی عرب کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. میرا ایک پمفلٹ ہے، اگر باہر پڑھا تو آپ لے لیں، نہ پڑھا تو آپ کو منگا کے دیں گے. اس کا نام ہے غیر مقلدین کے مکہ اور مدینہ والوں سے شدید اختلاف. کیا نام ہے؟ بولو نا. غیر مقلدین کے مکہ مدینہ والوں سے شدید. آپ منگا لیں پھر سوال کریں. میں یہی بات کہہ رہا ہوں، وہ سوال کرتا ہے، آپ سوال نہیں کرتے. سعودی والے فطر کتنے پڑھتے ہیں؟ 3. یہ کتنے پڑھتے ہیں؟ 1. سعودی والے جب نماز جنازہ پڑھے آہستہ یا دیکھا آپ نے جو بات کہا تھا، اپنی عوام کو لڑنا جھگڑنا حجت کرنا ہی سکھا رہے. ان کو کچھ آتا نہیں ہے نا، ان کو کچھ نہیں آتا، وہ مقلد ہیں. تو پھر وہ آپ کا پمفلیٹ بلا کر پڑھے سمجھے اور پھر جا کے سوال کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب ان کو کچھ آتا نہیں ہے تو وہ اس کے لائق نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کو یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اچھی بھلی عوام کو حجتی جھگڑالو بنا دیا جائے، بنانا مقصود ہے. اب سعودیہ والے 3 وطر پڑھتے ہیں، ایک نہیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ایک نہیں پڑھتے؟ یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ جبکہ ان کا امام 10 رکعت پڑھا کر چلا جاتا ہے اور بعد میں وہ 1 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 5 پڑھتا ہے. اس سے تو کہیں ثابت نہیں ہو کہ 3 پڑھتے ہیں اور 1 کے منکر ہیں. خیر یہ تو بات آئے گی ہی نہیں نا کہ سعودی والے پڑھتے ہیں. ہمارا سعودی سے کیا لینا دینا؟ سعودی ایک مسلم کنٹری، اسلامی حکومت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. وہ اچھے منہج والے ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے. ان کے عقائد اچھے، ہمیں اس سے محبت ہے. اور ایک ہی تو پوری دنیا میں اسلامی کنٹری ہے جس میں اسلامی اصول اور وہ سب قائم ہیں. ہاں کچھ چیزیں کمی زیادہ ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ، تو اس کی وجہ سے ہم ان سے محبت ہے، ہم ان کی تائید کرتے ہیں. اب یہ دشمن کیا کرتے ہیں کہ صرف ان سے لڑیں، اور خود تو لڑتے ہی ہیں ان سے، اب اہل حدیث کو بھی لڑوا رہے، جبکہ اہل حدیث لڑتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھو شدید اختلافات. کائے کا شدید اختلاف بھائی؟ ابھی انہوں نے 20 رکعت کی 10 رکعت کر کے شدید اختلاف تو ان مقلدوں سے کر لیے. بولے ہمارے مشرک بھائی ہیں، اپنے آپ کو مشرک خود بولتے. ہم مقلد کو مشرک نہیں بولتے. تو شدید اختلاف تمہارا ہے، ہم کو کیوں بیچ میں گھسائے جا رہے ہو؟ تو اصل میں مولانا گمن ہے جادوگر ہے، جادوگر، شعبدے باز، مغالطے باز، دھوکے باز. اور کن کو دیتے ہیں دھوکے معلوم ہے؟ ان پڑھ جاہل اندھی مقلد عوام کو. تو اندھی تقلید چھوڑو، علم حاصل کرو، ورنہ سمجھ لو تم پر مولانا گمن جیسے کم علم زیادہ عقل والے مسلط ہو جائیں گے اور تمہیں ایسی دھوکے کی زندگی میں رکھیں گے، ایسے دھوکے دیتے رہیں گے. تو یہ بولنا سعودی علی کرتے تم یہ کرتے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینے. ہمارا کتاب و سنت دلیل ہے. کتاب و سنت جو بات آئے گی ہم وہ لیں گے، اور نہیں آئے گی تو ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. آئیے سنیے جی. اور یہ سعودیہ والے کدھر ہیں؟ یہ سعودیہ والے کدھر ہیں؟ سعودیہ والے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مجھے بتاؤ، توجہ رکھو، یہ بالکل ایسے ہی ہے. سنے جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے کب بولے ہم سعودیہ والے؟ زبردستی گلے پڑنا بھائی. کہ جیسے مرزا قادیانی کے سر پہ پگڑی تھی تو کو جی تم بھی قادیانی ہو، تمہارے سر پہ پگڑی نہیں ہے. مرزا قادیانی کی داڑھی تھی، تم بھی مرزائی، اس کے داڑھی نہیں تھی. بھائی ان باتوں سے بندے کی نسبتیں تھوڑی قائم ہو جاتی ہیں. مرزا قادیانی ملعون تھا، کافر تھا، وہ داڑھی رکھے وہ تب بھی کافر تھا، وہ سر پہ پگڑی باندھے وہ تب بھی کافر تھا. ان کے 2-4 مسئلے سعودیہ والوں سے مل جائیں یہ تب بھی گمراہ ہیں. ملنے دیکھا آپ نے، جو چیز ہمارا اصول دعویٰ ہے ہی نہیں، زبردستی اس کو سعودی کی طرف منسوب کر کے اور 2-4 مسئلے ملنے سے اگر اس کے موافق نہیں ہو جاتا تو پھر ہمیں کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر ہم رفع الدین کرتے ہیں اور وہ رفع الدین کرتے ہیں تو تم تلملا کیوں گئے؟ تم اس کا دفاع کرنے کیوں بیٹھ گئے؟ جب تمہیں اصول معلوم ہے کہ 2-4 مسئلے ملنے سے کوئی ہم مذہب نہیں ہوتا. تو یہ گھبراہٹ تو تمہیں ہوئی، تمہاری عوام یہ بات سمجھ جائے گی، اس لیے تم اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو جھانسے میں رکھنے کے لیے اصول پیش کر رہے ہو. اب سعودی عرب کے مطابق ہمارے عمل ہیں، اس کے بعد بھی ہم گمراہ ہیں. اچھا سعودی عرب کے جو عقائد ہیں اگر وہ ہمارے عقائد ہوئے تو ہم گمراہ،
سعودی گمراہ نہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اہل حدیث کے عقائد ہیں، کیا وہ سعودی کے عقائد ہیں؟ اس میں یہ کبھی نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اہل توحید کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت کا جو عقائد ہیں، وہ سعودی کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. اب چونکہ یہ اس میں فرق نہیں دکھا سکتے اور اسی سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے، تو ایک اصول زبردستی کا پیش کر دیا کہ وہ حق پہ اور ہم ناحق. بڑا بتائے، جب دونوں کے عقائد ایک ہیں تو پھر وہ حق اور ہم ناحق کیسے؟ تو آپ کو مولانا گمن کی عقل اور علم کا معیار سمجھ میں آیا؟ آئیے تھوڑا سا اور سن لیجئے دل پہ پتھر رکھ کے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ 2-4 مل گئے تو سارا مسئلہ ہی ٹھیک ہو گیا. دیکھا آپ نے، انہوں نے جو بات کو ختم کیا ہے کہ 2-4 مسئلے کتاب و سنت کے مطابق مل گئے تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا. اس اصول کے مطابق احناف، تبلیغی، دیوبندی ناحق گمراہ ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ 2-4 مسئلے بتا بھی دو کتاب و سنت کے مطابق تو آپ حق ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے عقیدے جہمیہ، مرجیہ، متزالہ کے اور صوفی شیطانوں جیسے ہیں. تعویذ، گنڈے، واسطے، وسیلے اور عین اللہ پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. صوفیوں کے بدترین عقیدے، اللہ تعالیٰ ہر شے میں اللہ تعالیٰ ہے، اور صوفیوں کا حلول کا عقیدہ، یہ سارے عقیدے آپ کے ہیں. تو آپ ان عقائد کے بعد 2-4 مسئلے اگر کتاب و سنت کے مطابق، حدیث کے بعد مطابق مل بھی جاتے ہیں تو آپ حق پر نہیں ہیں، گمراہ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین سے دھوکے دینے والے، مغالطے دینے والے مولویوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.